بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ اسرائیل مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری سے باز رہے، بادشاہ اردن۔ بھارت میں کورونا کے مریض چین سے بھی زیادہ۔ خانہ کعبہ کو معطر بنانے کے لیے عود کے بیش قیمت عطر یا عطر کا استعمال۔ امریکہ میں مزید 30 لاکھ افراد بے روزگار، کل تعداد 4.25 کروڑ۔ آسٹریلیا میں بازاروں اور مارکیٹوں میں رش۔ دبئی میں پہلا ڈرائیو ان سینما کھول دیا گیا۔ قبرص کے پانیوں میں ترکی کھدائی کی کارروائیاں روک دے، یورپی یونین۔ مصر میں کورونا سے متاثرہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے 20 افراد کی تلاش۔ امریکہ اور چین کی وجہ سے WHO کا اجلاس متاثر ہونے کا خدشہ۔ شاہد آفریدی نے $20,000 کا بلہ خرید لیا۔ پاکستان کو کبھی نہیں بھولیں گے، چائنا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کی مزید توسیع سے باز رہے، بصورت بڑی لڑائی کا سامنا ہوگا۔ بادشاہ عبداللہ دوم نے ایک انٹرویو میں مغربی کنارے پر قابض اسرائیل کے مزید یہودی آباد کاروں کو زمین دینے کے عزائم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور امن کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ کنگ عبداللہ دوم نے اسرائیل کو مغربی کنارے کے مزید علاقوں کو ہتھیانے سے باز رہنے کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں ایک بھرپور اور بڑا تنازع کھڑا ہو جائے گا جو کسی کے حق میں بہتر نہیں۔ اسرائیل کو بڑی لڑائی کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فلسطین نیشنل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس خطے میں انارکی بڑھ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی کنارے پر مزید قبضے کے خواہش مند امن کے دشمن ہیں۔ دوستو، اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے انتخابی منشور میں مغربی کنارے میں مزید یہودی خاندانوں کو آباد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور عالمی قوتوں کی مدد سے وہ اپنے منشور پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جسے پہلے ہی فلسطینی قیادت مسترد کر چکی ہے، جبکہ امریکہ سمیت دیگر اتحادی ممالک نے اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ بھارت کے ریاستی رہنماؤں، کاروباری شخصیات اور نوکری پیشہ ور افراد نے وزیر اعظم نریندر مودی سے تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے شہریوں کے مطالبات کے برعکس لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کا امکان ہے، جس کا دورانیہ آج ختم ہو رہا ہے، جبکہ کچھ نرمی پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ دوستو، 1 مئی کو بھارت میں کورونا کے عدم پھیلاؤ کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے ملک گیر لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع کے ساتھ بعد اضلاع میں نرمی کا بھی اعلان کیا تھا۔ بھارت کی ہیلتھ منسٹر کا کہنا تھا کہ بھارت میں کورونا سے اموات کی شرح چین کے مقابلے میں اب تک تشویشناک ہے۔ وزارت داخلہ نے ملک گیر لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع کے ساتھ بعد اضلاع میں نرمی کا بھی اعلان کیا تھا۔ بھارت کی ہیلتھ منسٹر کا کہنا تھا کہ بھارت میں کورونا سے اموات کی شرح چین کے مقابلے میں اب تک تشویشناک ہے، اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2752 ہے، جبکہ چین میں 4600 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پچھلے 11 روز میں مریضوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن سے قبل 3.5 دنوں میں تعداد دگنا ہو جاتی تھی۔ بھارت میں ہر تیسرے مریض کا تعلق ریاست مہاراشٹر سے ہے، جہاں ممبئی بدترین متاثر ہونے والا شہر ہے، جس کے بعد تامل ناڈو، گجرات اور نئی دہلی ہے۔ بھارت اب بھی اضافے کی جانب گامزن ہے، کیونکہ مریضوں کی مجموعی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فعال مریضوں کی تعداد میں روزانہ 3.8% اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں گنجان آبادی کے باوجود ٹیسٹ کرنے کی تعداد کم ہے، جو خود ایک تشویشناک امر ہے۔ لوگوں میں ٹیسٹ کی شرح امریکہ، برطانیہ اور اٹلی سے کہیں پیچھے ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں اب تک 46,45,386 مریضوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور اموات کی تعداد بھی بڑھ کر 3,08,980 تک پہنچ گئی ہے۔
دنیا میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے متاثرین کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، جو اب تک 17,70,947 ہو گئی ہے۔ حرمین شریفین کی دیکھ بھال کی ذمہ دار جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ کو اس کے عظیم المرتبت مقام کی بنا پر دنیا کے بیش قیمت عطر سے معطر کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ شریف حجرہ اسود اور غلاف کعبہ کے لیے عود سے تیار کردہ لگژری اور بیش قیمت عطر یا عطر سے معطر کیا جاتا ہے۔ حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ کو خوشبو سے معطر بنانے کے لیے 24 گھنٹے عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ حجرہ اسود اور غلاف کعبہ کو دن میں 5 مرتبہ عطر سے معطر کیا جاتا ہے۔ حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کے مطابق کعبہ شریف اور اس کے غلاف کو معطر کرنا ثواب کا کام ہے۔ امریکہ میں کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کا زوال جاری ہے اور محکمہ محنت نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے ملک بھر میں مزید 29,81,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس طرح 2 ماہ میں ذریعہ آمدن سے محروم ہو جانے والوں کی تعداد 3,65,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مارچ کے وسط میں ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد پہلے ہفتے میں 33 لاکھ، دوسرے میں 69 لاکھ، تیسرے میں 66 لاکھ، چوتھے میں 52 لاکھ، پانچویں میں 44 لاکھ، چھٹے ہفتے میں 38 لاکھ اور ساتویں ہفتے میں 32 لاکھ شہری بے روزگار ہوئے تھے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا بحران میں مزید کم از کم 1 کروڑ افراد کی آمدنی کے ذرائع ختم ہو جائیں گے۔ محکمہ محنت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ریاستوں میں یکساں انداز سے بے روزگاری بڑھی ہے اور ان ریاستوں میں بھی کمی نہیں آئی جہاں کاروبار کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کھلتے ہی بازاروں اور مارکیٹوں میں عوام کا رش، لوگ دیوانہ وار اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے بھاگے چلے آئے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مارکیٹوں میں موجود سامان پلک جھپکتے ہی فروخت ہو گیا۔ دوستو، دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی سخت لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کے روزانہ کے شیڈول تبدیل ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں لاک ڈاؤن سے پریشان فلم بینوں کے لیے پہلا ڈرائیو ان سینما کھول دیا گیا ہے۔ ڈرائیو ان سینما ماجد الفتیم شاپنگ مال کی چھت پر بنایا گیا ہے، جس میں 2 افراد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فلم سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ سینما میں بیک وقت 75 گاڑیاں کھڑی کی جا سکیں گی۔ ایک شو کو ایک وقت میں کم از کم 150 افراد دیکھ سکیں گے۔ اوپن ایئر سینما کے ٹکٹ کی قیمت 180 درہم رکھی گئی ہے، جس میں شائقین فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ پاپ کارن اور سافٹ ڈرنکس بھی لے سکیں گے۔ تاہم 3 سے 12 سال کی عمر کے بچوں اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو اب بھی ایسے مقامات پر جانے سے روکا گیا ہے جس میں آؤٹ ڈور سینما بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین نے قبرص کے ساحلوں کے مقابل گیس کی تلاش کے لیے تنازع کے سلسلے میں ترکی کی نقل و حرکت کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک نے بارہا ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قبرص کے ساحلوں کے مقابل گیس اور تیل کی تلاش کی کھدائی روک دے۔ تاہم اس کے باوجود ترکی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یورپی یونین نے مزید کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ترکی نے اس طرح کی سرگرمیاں روکنے کے حوالے سے یورپی یونین کی متعدد اپیلوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ترکی نے اس کے جواب میں جمعرات کو کہا تھا کہ کھدائی کا کام ہرگز نہیں روکا جائے گا۔ مصر میں مریم القطریہ مسجد کے امام نے 20 افراد کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی، جبکہ وہ خود کورونا سے متاثر تھا۔ اس کے نتیجے میں امام کے پورے گھرانے میں یہ وبائی مرض منتقل ہو گیا۔ اب ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کا متعلقہ شعبہ ان افراد کو تلاش کر رہا ہے جنہوں نے مذکورہ شخص کی امامت میں نماز پڑھی تھی۔ دوستو، مصر میں جامعہ الازہر نے چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ مسجد الازہر سے تراویح اور تہجد کی نمازوں کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ ماہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ نماز میں صرف مسجد کے ائمہ اور وہاں کام کرنے والے افراد موجود ہوں گے۔ مصر میں کورونا کے مزید 399 مریضوں اور 21 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس طرح ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 11,228 ہو گئی ہے۔ ان میں اب تک 592 مریض فوت بھی ہو چکے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے ہفتے ہونے والے اجلاس میں کورونا سے نپٹنے کے لیے کوئی بھی معاہدہ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا سالانہ اجلاس اگلے ہفتے ہوگا۔ اس میں ورچوئل اجلاس میں شرکت کے لیے وزرائے صحت کو مدعو کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا سالانہ اجلاس جو عموماً 3 ہفتوں تک جاری رہتا ہے، اس بار صرف 2 دن جاری رہے گا۔ جنیوا میں گلوبل ہیلتھ سینٹر کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ مجھے اس اجلاس کے سیاست زدہ ہونے اور اس کے ناکام ہونے کا خدشہ ہے۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے چین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے چین پر کورونا کی وبا کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ چینی صدر کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، لیکن فی الحال میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے چین کی طرفداری کا الزام لگاتے ہوئے عالمی ادارہ صحت پر بھی تنقید کی تھی اور ادارے کے فنڈز بھی روک لیے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور دنیائی کرکٹ کے عالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مشفیق الرحیم کا بلہ خرید لیا ہے۔ انہوں نے مشفیق الرحیم کا بلہ نیلامی میں مبلغ 20,000 امریکی ڈالر کے حوض خریدا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مشفیق الرحیم نے اپنی اور بنگلہ دیش کی پہلی ڈبل سینچری نیلام کیے جانے والے بلے سے بنائی تھی۔ انہوں نے اپنا بلہ کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی غرض سے نیلام کیا تھا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے اس موقع پر جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مشفیق اب اپنے لوگوں کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں اور ایسے کام حقیقی ہیروز ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے پیغام میں کہا ہے کہ ہم سب بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ شاہد آفریدی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں مجھے جو پیار ملا ہے وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ چین نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں مدد کرنے پر پاکستان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ بیان چین نے پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں چین سے اظہار تشکر کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد کے رد عمل میں دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ سینٹ آف پاکستان کی قرارداد کو سراہتے ہیں۔ سینٹ میں کورونا کے خلاف پاکستان کی امداد کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ چائنا نے مزید کہا کہ پاکستان نے اپنے تمام وسائل جمع کر کے چین کے مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ پاکستان میں کورونا کنٹرول کرنے میں چین کا ایک اہم کردار ہے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم اچھے اور مشکل وقتوں کے بھائی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔